ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون۔ وقال اور کہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، کفر اپنایا۔ وقال الذین کفروا جن لوگوں نے کفر اپنایا، کفر اختیار کیا، وہ کہتے ہیں اذا کیا جب کننا ہم ہو جائیں گے ترابا مٹی وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد بھی۔ اذا کننا ترابا وآباؤنا کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا تو کیا پھر بھی ہم لمخرجون زندہ کیے جائیں گے۔ لفظی معنی ہے نکالے جائیں گے، خروج سے ہے نا، نکلنا، اخراج نکالنا، مخرج جس کو نکالا جائے، مخرج جہاں سے نکلتا ہے کچھ، تو اِنَّا لَمُخْرَجُونَ تو کیا پھر بھی ہم نکالے جائیں گے، یعنی قبروں سے نکالے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے۔ وقال الذین کفروا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اذا کننا ترابا وآباؤنا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ کیا ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ لقد یقیناً وعدنا ہم سے وعدہ کیا گیا، ھذا یہ، نحن ہم سے بھی، وآباؤنا اور ہمارے ان باپ دادوں سے بھی، من قبل جو ہم سے پہلے گزر چکے، ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے جو ہم سے پہلے گزر چکے، یہ وعدہ کیا گیا۔ ان ھذا نہیں ہے یہ، الا سوائے اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی قصے کہانیوں کے، یہ محض پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، پہلے بھی ایسی باتیں کہیں کرتے رہے ہیں لوگ، اب بھی آ کر ہمیں، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر زندہ ہونا ہے نا تو ہو چکا ہوتا، کوئی ہمارا دادا پردادا، کوئی 2-4 ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد کوئی ایک آدھ بندہ زندہ ہوتا رہتا تو ہم بھی مانتے کہ ہاں ہوتا ہے بھائی، یہ محض بات نہیں ہے، حقیقت میں ہے، لیکن ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا۔ تو ان ھذا الا اساطیر الاولین، بس ایک کہانیاں ہیں جو چلی آ رہی ہیں۔ قل آپ فرمائیے، سیرو چلو پھرو، فی الارض زمین میں چلو پھرو، فانظروا اور پھر دیکھو، کیف کان کیسا ہوا، عاقبہ انجام، المجرمین مجرموں کا، زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اب بظاہر نا ان کی بات اور اللہ پاک کی اس دلیل میں کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، بس مٹی مٹی اور ہڈی ہڈی اور ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ، ختم۔ اور یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے نا کہ ہم دوبارہ سے زندہ ہوں گے، تو یہ سب قصے کہانیاں ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو جو لوگ مجرم تھے ان کا انجام کیا ہوا، تو بظاہر دونوں میں جوڑ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح میں نے پہلے زندہ کیا میں دوبارہ بھی زندہ کروں گا، تو پھر ہمیں جوڑ کچھ نظر آتا تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مثال دے رہے ہیں بظاہر، لیکن اصل میں بہت بڑا جوڑ ہے، بہت بڑا مفہوم ہے اس کے درمیان۔ وہ کیا؟ جس طرح ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اسی طرح ہم یہ بات بھی کہتے رہے ہیں جو ان کو نہیں مانے گا اس کا انجام بڑا خراب ہونا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہم کہتے رہے ہیں۔ اچھا ہماری دوسری بات دیکھو ثابت ہوئی کہ نہیں؟ ثابت ہو چکی ہے۔ کیسے؟ وہ جو پہلے نہیں مانتے تھے نا نبیوں کو،
تو ہم کہتے تھے نا عذاب آئے گا، وہ کہتے تھے کون سا عذاب، کون آئے گا، لے آئے عذاب، تو پھر لے آئے ہم، تو آ گیا عذاب۔ تو جس طرح ہماری وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے نا، تو یاد رکھنا ہماری یہ بات بھی سچ ثابت ہوئی۔ ولا تحزن، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ غمگین نہ ہو، علیہم ان پر، آپ ان پر غم نہ کریں، ولا تکن اور نہ ہو، فی ضیق تنگ، اور آپ تنگ نہ ہو، اپنے دل کو تنگ نہ کیجئے، مما مما اس وجہ سے جو یمکرون یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، جو یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، آپ مکر کرتے رہتے ہیں، تدبیریں چلتے رہتے ہیں، چالیں، آپ اس سے تنگ دل نہ ہو۔ وَيَقُولُونَ اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، مَتَى کب، هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ پورا ہوگا، یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان اگر کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب یہ عذاب کی بات آ گئی۔ اچھا وہ عذاب آتا ہے چلو کب آتا ہے، کب یہ وعدہ پورا ہوگا؟ قل آپ فرمائیے، عسى عین ممکن ہے، ان یکون کہ ہو وہ، ردف لکم تمہارے پاس آ لگا، عین ممکن ہے کہ تمہارے پاس آ لگا ہو، آ پہنچا ہو۔ جو لفظ ہے نا وہ ہے ردیفہ، تو یہ ہم نے پڑھا ہوگا، ایک لفظ ردیف استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ ردیف کہتے ہیں کسی بھی سواری کے اوپر دو افراد سوار ہوں اور جو پچھلا بندہ ہوتا ہے اسے ردیف کہا جاتا ہے، پیچھے والا، وہ ردیف کہلاتا ہے۔ تو جس طرح پیچھے والا آگے والے کے بالکل قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عین ممکن ہے کہ وہ عذاب تمہارے اتنا قریب آ چکا، بعض کچھ حصہ اس کا، بعض کچھ حصہ، الذی جس کی تستعجلون تم جلدی مچا رہے ہو۔ اب دیکھیے پوری آیت، قل آپ فرمائیے، عسى ان یکون ردف لکم ہو سکتا ہے قریب آپ پہنچا ہو، بعض کچھ حصہ، الذی تستعجلون اس عذاب کا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ کچھ اس لیے کہا کہ مکمل تو آخرت میں ہے، یہ آپ مکمل آخرت میں، ہم اسی نہیں 22ویں پارے میں 21ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں ہم چھوٹا عذاب چکھائیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ لوگ واپس پلٹ آئیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ تو کچھ دنیا میں تھوڑا سا آئے گا، اور وہ بھی اللہ فرماتے ہیں عین ممکن ہے ہم دنیا میں بھیج دیں، اور عین ممکن ہے کل قیامت کے دن ہم ان کا معاملہ اکٹھا ہی کریں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب، لذو فضل بہت مہربانی کرنے والا ہے، علی الناس لوگوں پر، آپ کا رب لوگوں پر بہت مہربان ہے، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب، لَيَعْلَمُ خوب جانتا ہے، ما جو تو کنو چھپا رہے ہیں، صدورہم ان کے سینے، یعنی یہ اپنے دلوں میں جو کچھ چھپا رہے ہیں آپ کا رب وہ بھی خوب جانتا ہے، وما یعلنون اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں آپ کا رب وہ بھی خوب جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی شان یہ ہے، وما اور نہیں ہے، من غائبہ کوئی پوشیدہ چیز، فی السماء آسمان میں، والارض اور زمین میں، کہ آسمان و زمین میں جو بھی کوئی پوشیدہ چیز ہے، الا مگر یہ، فی کتاب مبین ایک واضح کتاب کے اندر اس کی تفسیر وہ موجود ہے، کتاب مبین کے اندر وہ موجود ہے۔ کتاب مبین کیا ہے؟ لوح محفوظ، لوح محفوظ، یعنی کائنات میں جو بھی چیز چھپی ہوئی ہے ظاہر ہے اللہ کے علم میں، لہذا یہ اپنے سینوں میں اگر کوئی چیز چھپا بھی رہے ہیں نا تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے،
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ظاہر بھی فرما دیتے ہیں بھئی یہ بات فلاں نے کی ہے، فلاں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ یہ معاملہ ہوا. تو یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ بھئی وہ رب ہے، اس کو ہر بات کا پتہ ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. آسمان و زمین کے اندر اگر کوئی چیز پوشیدہ بھی ہے نا تو وہ ایک واضح اور بڑی کتاب کے اندر موجود ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. آسان لفظوں میں لوح محفوظ سے علم الہی اللہ کا علم مراد ہے. لوح محفوظ سے اللہ کا علم، تو ہر چیز اللہ کے علم میں موجود ہے. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بارے میں، اکثر الذی، اکثر وہ باتیں، ہم فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یہ قرآن اکثر وہ چیزیں بیان کرتا ہے جس میں بنی اسرائیل راہ حق سے، راہ ہدایت سے اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے. یہ سیدھا راستہ دکھانے والی اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. کیسے رحمت ہے کہ بنی اسرائیل جس راستے سے گمراہ ہوئے، قرآن وہ راستہ کھول کے بتا دیتے. یہ راستہ تھا گمراہی کا، لہذا وہ جو گمراہی تھی نا وہ ظاہر ہو گئی، تو ہدایت سامنے آ گئی. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، یقضی، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، بحکمہ، اپنے حکم سے. وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ بہت غالب ہے، العلیم، سب جاننے والا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ بہت غالب، سب جاننے والا ہے. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے. فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے. انکا، بے شک آپ، علی الحق المبین، واضح حق پر موجود ہیں. آپ اپنے رب پر بھروسہ کیجئے، آپ واضح حق پر ہیں، کھلا حق، آپ اس پر ہیں. انکا، بے شک آپ، لا تسمع، نہیں سنوا سکتے، الموتا، مردوں کو، آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے. ولا، اور نہ ہی، تسمعو، آپ سنوا سکتے ہیں، الصم، بہرے کو، الدعاء، پکار، اور نہ ہی بہرے کو آپ پکار سنوا سکتے ہیں. اذا، جب کہ، ولو، وہ بھاگ رہے ہوں، مدبرین، پیٹھ پھیر کر. اچھا، ایک تو بہرا ہے، ویسے ہی اس کو سنائی نہیں دیتا، اور اوپر سے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہا ہے، پھر تو بالکل ہی سنائی نہیں دینا. تو اس بندے کو اگر کوئی بندہ کوئی بات سمجھانا بھی چاہے تو اس کو تو سنائی نہیں دے گا. بعین ہی، یہی حال ہے کفار کا کہ وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو جس طرح مردے کو کوئی بات، اس کو کسی بہرے کو کوئی بات سنوانا چاہیں اس کو سنائی نہیں دیتی، ان کی مثال یہی ہے. یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں سننا چاہتے ہیں نا، بھاگ رہے ہیں منہ پھیر کر، ان کی مثال یہی ہے. وما انت، اور نہیں ہیں آپ، بہادی، راستہ دکھا سکنے والے، العمی، اندھے کو. وما انت بہاد العمی، اور نہ ہی آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے. اندھے کو نظر آئے گا تو کوئی دکھائے گا نا اس کو. آپ اسے کہیں بھائی وہ سامنے دیکھو، وہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، وہ کہے گا میں تو اندھا ہوں، مجھ تو نظر کچھ نہیں آتا. یہ لوگ اندھے، ان کی مثال ایسے، یہ لوگ اندھے ہوئے پڑے. آپ بے شک کہیں کہ دیکھو بھائی میں ہدایت کا سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، تو جس طرح اندھے کو کوئی نشان نظر نہیں آتا، اسی طرح یہ گمراہی میں ہے، اور اس گمراہی کے اندر ان کو ہدایت کا سیدھا راستہ نظر نہیں آتا. یعنی تسلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دینی، آپ کے سمجھانے میں کمی نہیں ہے، آپ کی محنت میں، کوشش میں، دعوت میں کمی نہیں ہے، کمی ان کے اندر ہے. ان کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی مطلوبہ صلاحیت ہی نہیں ہے.
جس طرح اندھے کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، جس طرح بہرے کے اندر سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، جس طرح مردے کے اندر کسی چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ یہ بات ہم 9ویں پارے میں پڑھ کر آئے تھے، اور وہاں پر یہ تھا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، ان کے اندر چونکہ اس حق کو، ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے اگر اللہ ان کو سنوانا بھی چاہیں لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ تو یہ منہ پھیر کے بھاگیں گے، یہ لوگ منہ پھیر کر بھاگیں گے۔ تو یہ تسلی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، پیچھے بھی تسلی تھی، پریشان نہ ہوئیے آپ، یہ جو سازشیں کر رہے ہیں نا، آپ نے نہیں پریشان ہونا، آپ نے ان سے تنگ دل نہیں ہونا۔ فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، وہ بہت بڑی ذات ہے، وہ غالب ہے، وہ بہت قوت والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، آپ اس پہ بھروسہ رکھیے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسان تھے، اور انسان جو ہے وہ ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، دشمنوں کی دشمنی سے متاثر ہوتا ہے، مخالفین کی سازشوں سے متاثر ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہوتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن کریم نے یہاں تک کہا لعلک باخع نفسک، شاید اب آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے، اللہ یؤمنون کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ نہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، تو پھر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ اندھے، اصل اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ بہرے۔ ان تسمعوا، آپ تو سنوا سکتے ہیں، الا صرف و صرف من یؤمن، اس کو جو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیات پر، جو ہماری آیات پر ایمان لائے گا نا، آپ کی بات سننے وہ سن پائے گا، فہم مسلمون، اور وہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں، یعنی جو شخص بات سننے کے لیے دل سے آمادہ ہوگا نا، آپ کی بات اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر اور بھی اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں، آپ کا کام ہمارا پیغام پہنچانا ہے، بس ہدایت کس کو ملنی ہے، کس کو نہیں ملنی، وہ ہم پہ چھوڑ دے، وہ ہمارا کام ہے، وہ آپ کا کام نہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ کا کام کیا ہے؟ آگاہ کر دیں، خبردار کر دیں، ڈرا دیں، آپ کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچا دیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ صرف اتنا ہے، پیغام پہنچا دیں۔ ہدایت کس کو ملنی ہے، کس کو نہیں ملنی، وہ فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیں، وہ ہمارا معاملہ ہے، ہمارا کام ہے۔ اس لیے ہم 30ویں پارے میں پڑھیں گے کہ علیک البلاغ وعلینا الحساب، ان تک پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے، اور ان کا حساب لینا ہمارا کام ہے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے، ہم ہی پھر ان کا حساب لیں گے۔ تو ہدایت کا دینا، ہدایت کا ملنا، اسی لیے ہم یہ بھی پڑھیں گے ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ جس کو چاہے سنوا دے، اللہ جس کو چاہے سنوا دے، لیکن وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں چلے گئے ان کو آپ نہیں سنوا سکتے، اللہ چاہے تو ان کو بھی سنوا دے۔ نفی سماعت کی نہیں ہے کہ سن نہیں سکتا، مردہ سن سکتا ہے، مردہ سنتا ہے، مردے کے پاس فرشتے آتے ہیں، مردے سے سوال جواب کرتے ہیں، مردہ، لیکن اس کو کیا سنوانا ہے اور سننے کی صلاحیت کون اس کو دے سکتا ہے، طاقت، وہ اللہ کا کام ہے۔ نفی سماعت کی نہیں ہے کہ سن نہیں سکتا، نفی ہے آپ کی، آپ نہیں سنوا سکتے۔ کون سنوا سکتا ہے؟ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنوا سکتے ہیں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، جو
بھٹکے ہوئے ہیں نا، ان اندھوں کو آپ سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو اس کو سنائیں گے نا اپنی بات جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہے. فہم مسلمون، اور وہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ. وَإِذَا، اور جب، وقع پوری ہونے لگے گی، القول بات، علیہم ان پر، اور جب ان پر بات پوری ہونے لگے گی، یعنی اتمام حجت کا وقت آ چکا ہوگا. اتمام حجت کا وقت آ چکا ہوگا، دنیا ختم ہونے والی ہے، وقت ختم ہونے والا ہے، مہلت ختم ہونے والی ہے. اخرجنا، تو پھر ہم نکالیں گے، پھر ہم نکالیں گے، لہم ان کے لیے، دابہ ایک جانور، من الارض زمین سے، تکلمہم جو ان سے بات چیت کرے گا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ جب ان پر بات پوری ہونے کا وقت آئے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم جو ان سے بات کرے گا. جی اس کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی اصطلاح میں دابۃ الارض کہا جاتا ہے. قرب قیامت میں کسی حصے سے، اور زیادہ گمان یہ ہے کہ صفا مروہ سے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں صفا مروہ کا ذکر کیا ہے کہ وہاں سے ایک عجیب الخلقت قسم کا جانور نکلے گا. دابۃ الارض اس کو کہا گیا، اور وہ انسانوں سے انسانوں کی طرح بات چیت کرے گا، اور اس کا پیغام یہ ہوگا تم لوگوں کی مہلت ختم ہو گئی، چلو اب قیامت شروع ہونے والی. ان الناس بے شک لوگ، کانو تھے، بآیاتنا ہماری آیات پر، لا یوقنون یقین نہیں کرتے. لوگ ہماری آیات پہ یقین نہیں کرتے تھے نا، تو پھر ہم دابۃ الارض نکالیں گے، زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے بات چیت کرے گا. قرب قیامت کی آخری نشانیوں میں سے یہ ایک بڑی نشانی ہوگی، اور اس کے بعد پھر قیامت برپا ہونا شروع ہو جائے گی. بس جی اب یہاں تک بتانا یہ ہے. تو تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو، اس وقت کا انتظار کر رہے ہو، تو پھر تو پیچھے بچے گا ہی کچھ نہیں، پھر تو مہلت ختم ہو جائے گی، پھر تو تم توبہ کرنا چاہو گے، پھر اللہ تمہاری توبہ قبول نہیں کریں گے. تو اس سے پہلے وقت ہے، اب ایمان لے آؤ نا.